اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. كذبت قبلهم، جھٹلایا ان سے پہلے، قوم نوح واصحاب الرس وثمود، نوح علیہ السلام کی قوم نے اور کنویں والوں نے اور سمود نے، وعاد وفرعون واخوان لوط، اور قوم عاد اور فرعون اور لوط کے بھائیوں نے، واصحاب الایکہ اور ایکا والوں نے، وقوم تبع اور تبع کی قوم نے، کل کذب الرسل سب نے جھٹلایا رسولوں کو، وحق وعید پس ثابت ہو گیا میرا عذاب. افعینا بالخلق الاول، کیا پس ہم تھک گئے ہیں پہلی تخلیق کے ساتھ، بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ وہ شبہ میں ہیں نئی تخلیق سے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورہ قاف کا پہلا رکوع آیت نمبر 12 سے لے کر 15 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ درس میں آپ نے سنا مسئلہ ہے کہ موت کے بعد بعثت کا دوبارہ اٹھائے جانے کا مسئلہ. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے اس مسئلے پر عقلی دلائل سنے اور تقریباً 8 کے لگ بھگ وہ عقلی دلائل تھے. آسمان کی طرف نہیں دیکھا، آسمان کو ہم نے کیسے بنایا، نمبر 2 اس کو ہم نے کیسے سجایا، نمبر 3 اس میں کوئی شگاف اور سوراخ نہیں، نمبر 4 زمین کو ہم نے کیسے پھیلایا، نمبر 5 ہم نے اس میں پہاڑ کیسے ڈال دیے، اور نمبر 6 ہم نے اس میں طرح طرح کے ہر قسم کی چیزیں کیسے اگا دیں، نمبر 7 ہم نے آسمان سے پانی کیسے برسایا، اور نمبر 8 ہم نے باغات اور کھجوریں اور یہ چیزیں رزق لوگوں کے لیے کیسے اگایا. 8 عقلی دلائل دیے قیامت کے وقوع پر، بعثت کے وقوع پر. 8 دلائل دینے کے بعد فرمایا کذالک الخروج، جیسے یہ سارے کام اللہ تعالیٰ نے کیے اسی طرح خروج بھی ہوگا، اسی طرح سب کو قبروں سے نکالا بھی جائے گا. اب 8 عقلی دلائل دینے کے بعد آج کے سبق میں 8 قوموں کی تباہی کا تذکرہ ہے. فرمایا جو انکار کرے گا اور نہیں مانے گا بعثت کو یا اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کے پیغام کو جو نہیں مانے گا اس کو پہلی ان قوموں کے حالات سے عبرت پکڑنی چاہیے. چنانچہ آج اس وقت میں 8 قوموں کا تذکرہ ہے. نمبر 1 قوم نوح، نمبر 2 اصحاب الرس، نمبر 3 قوم سمود، نمبر 4 قوم عاد، نمبر 5 قوم فرعون، نمبر 6 اخوان لوط یعنی لوط علیہ السلام کی قوم، نمبر 7 ایکا والے، اور نمبر 8 قوم تبع. 8 قوموں کے واقعات کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو انہوں نے بھی انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا. تو ہر منکر کو چاہیے کہ وہ سوچے، ان قوموں کے حالات سے عبرت پکڑے اور بعثت کا یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار نہ کرے. فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے. نوح علیہ السلام کا واقعہ پہلے کئی دفعہ آپ سن چکے ہیں، بارہ کئی دفعہ قرآن میں بیان ہوا کہ نوح علیہ السلام نے ان کو شرک سے منع کیا اور قوم نوح نے کہا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا. نوح علیہ السلام کی قوم اس نے 5 بزرگوں کو اللہ کا شریک بنایا اور اسی پر ڈٹ گئی اور نوح علیہ السلام ان کو کہتے رہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. لیکن نوح علیہ السلام کی قوم نے نہ مانا. بالآخر اللہ تعالیٰ نے پانی کا عذاب بھیجا، آسمان سے پانی برسایا، زمین سے پانی اگلنا شروع ہوا اور پوری قوم کو اللہ نے غرق کر دیا سوائے ان کے جو ایمان لائے تھے. وما آمن معہ الا قلیل، اور وہ تھوڑے سے لوگ تھے، کوئی زیادہ لوگ نہ تھے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا. پھر فرماتے ہیں وَأَصْحَابُ الرَّسِّ، رس کہتے ہیں کنویں کو، کنویں والے. اس کی چونکہ وضاحت تو ہے نہیں کہ کون لوگ ہیں، نہ قرآن پاک میں ان کا تفصیلی واقعہ موجود ہے. اصحاب الرس کی تشریح میں یہی وجہ ہے کہ مفسرین کے کئی اقوال ہیں، اس لیے کوئی حتمی بات تو نہیں کی جا سکتی. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں، بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اصحاب الرس اور اصحاب الاخدود یہ ایک ہی ہیں، جن کا ذکر سورہ بروج میں ہے. والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود. اخدود کہتے ہیں خندقوں کو. یہ اس بادشاہ کا تذکرہ ہے جس نے خندقیں کھودی اور ان کو آگ کے ساتھ بھرا اور اہل ایمان کو ان خندقوں میں ڈالا، یہ اس آگ کے اندر ڈالا. اذ ہم علیہا قعود وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور خود بیٹھے اہل ایمان کا تماشا دیکھنے کے لیے. تو اللہ فرماتے ہیں ملعون ہوئے وہ خندقوں والے جنہوں نے اہل ایمان کو ستایا. تو دیکھو اصحاب الرس کا حال، وہ کنویں والے ہوں یا خندقوں والے ہوں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا انکار کرنے والوں کا انجام دیکھو اور اس سے عبرت حاصل کرو. اس کے بعد ہے وثمود، قوم سمود کا تذکرہ تو قرآن کے اندر کئی دفعہ ہے. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، سمودی وہ ہیں جنہوں نے پتھر کی چٹانوں کو گھڑ گھڑ کے مکان بنائے، پہاڑوں کے اندر جناب انہوں نے اپنی رہائش گاہیں بنائیں اور حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ تم کیسے اللہ تعالیٰ کے رسول ہو، اگر تم اللہ کے رسول ہو تو یہ کرو پتھر سے ہمیں اونٹنی نکال کر دکھاؤ. اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو معجزہ عطا فرمایا، پتھر سے اونٹنی نکلی اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور اس کے باوجود پھر انہوں نے انکار کیا اور اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے. اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور اللہ نے پوری قوم کو تباہ و برباد کیا. ان پر چیخ کا عذاب آیا. یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے اتنے مضبوط قلعے اور ہمارے اتنے مضبوط گھر ہیں، بھلا یہاں اندر عذاب کیسے آ جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے عذاب سے اور میری پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا. چیخ آئی اور اللہ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا، صبح وہ گرے پڑے تھے اور کأن لم یغنوا فیہا، مکان تو رہ گئے، مکین سارے ختم ہو گئے. یوں لگا کہ ان مکانوں میں کبھی کوئی آباد ہی نہیں ہوا تھا. تو اس کے بعد فرماتے ہیں قوم عاد. قوم عاد کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر کے بھیجا اور یہ ایک بڑی طاقتور قوم تھی اور قوم عاد کو اپنی طاقت کا اتنا ناز تھا کہ قرآن نے بیان کیا دوسرے مقام پر کہ وَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. قوم عاد نے اتنا تکبر کیا کہ انہوں نے کہا ہم سے بڑھ کر تو قوت والا ہے ہی کوئی نہیں، ہمیں کس عذاب سے ڈراتے ہو.
نعوذ باللہ، ہم سے بڑھ کر کون طاقتور ہے، ہمیں کون عذاب دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوۃ، اتنا بھی خیال نہ کیا کہ جس نے ان کو پیدا کیا وہ قوت میں ان سے زیادہ ہے، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر طوفان اور سخت ہوا مسلط کی، سخرھا علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن، یعنی ایک ہفتہ مسلسل طوفان چلا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اڑا اڑا کے ایسے مارا اور پھینکا، وَكَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، جیسے بڑے بڑے کھجور کے تنے کوئی کاٹ کاٹ کے پھینک دیتا ہے، ایسے وہ بڑے بڑے نوجوان کٹ کٹ کر کے گرے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر للکار کر کہا فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اب ان میں کوئی باقی ہے، کوئی باقی بچا جو سر اٹھائے اور کہے کہ میں بڑا قوت والا ہوں؟ نعوذ باللہ، کوئی قوت والا نہیں، سب تباہ و برباد ہو گئے۔ تو اللہ نے اگلا ذکر قوم عاد کا کیا۔ آگے فرماتے ہیں وَفِرْعَوْنُ، پھر ذکر فرماتے ہیں فرعون کا۔ فرعون کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو رسول بنا کر کے بھیجا، اور فرعون کے دربار میں یہ 2 اللہ کے بندے گئے، اور انہوں نے اس بدبخت کو اللہ کی طرف بلایا اور دلائل دیے اور معجزات دکھائے، اور ہر طرح سے سمجھایا کہ فرعون سے کہا تو رب نہیں ہے، رب وہ ہے جس نے ہمیں رسول بنا کر کے بھیجا۔ دوسرا مطالبہ بنی اسرائیل کی آزادی کا کیا، لیکن فرعون اپنی طاقت اور سلطنت کے نشے میں اس بدبخت نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، اور اس نے کہا ما علمت لکم من الہ غیری، میں اپنے علاوہ کسی الہ کو نہیں جانتا۔ اس نے کہا تھا یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ، اے حامان ایک اونچی سی عمارت بناؤ جس پر چڑھ کر میں دیکھوں موسیٰ کا الہ کہاں ہے۔ نعوذ باللہ، وانی لاظنہ کاذبا، میں تو موسیٰ کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ نعوذ باللہ، اس فرعون نے یہ بھی کہا، اور اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں تمہارا۔ اس فرعون نے یہ بھی کہا کہ اے میری قوم والو غور نہیں کرتے ہو، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی اب انا خیر من ھذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین۔ اس بدبخت نے کہا دیکھتے نہیں ہو میں پورے ملک مصر کا مالک ہوں، اور یہ موسیٰ اس کے پاس کا ایک غریب سا بندہ ہے، اور جناب صحیح طرح سے بول بھی نہیں سکتا، مجھے چھوڑ کر اس کی بات مانتے ہو۔ اس نے یہ سارے تکبر بھرے جملے کہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا، حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انه لا الہ الا الذی آمنت بی بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ پھر پانی کی موجوں نے پکڑا اور یہ غرق ہوا اور چیخا آمنت انه لا الہ الا الذی آمنت بی بنو اسرائیل، میں بھی ایمان لاتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا الآن، اب تجھے یاد آیا، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، بڑا فسادی تھا، میں نے اپنے رسول بھیجے تھے، ان کی بات تو نے نہیں مانی، اب کس منہ سے کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ؟ فالیوم ننجیک ببدنک، اللہ فرماتا ہے آج تیرے بدن کو ہم نجات دیں گے اور دنیا دیکھے گی، لتکون لمن خلفک آیا، پچھلے سارے دیکھیں گے کہ یہ وہ بدبخت تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں فرعون کے حالات سے عبرت پکڑو، فرعون کا تذکرہ کیا۔ آگے فرماتے ہیں واخوان لوط، لوط کے بھائی سے مراد قومی بھائی۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم والوں سے کہا کہ یہ بے حیائی کے کام نہ کرو، لواطت اور بدفعلی کے کاموں سے اجتناب کرو۔ قوم نے نہ مانا، لوط علیہ السلام سے کہنے تو بڑا پاک صاف ہے، ہمیں کہتا ہے کہ یہ کام نہ کرو، ہم تو یہ کام کریں گے، اگر تجھے یہ پسند نہیں تو ہماری بستی چھوڑ کر چلا جا۔ لوط علیہ السلام سمجھاتے رہے، قوم والے انکار کرتے رہے۔ لوط علیہ السلام نے کہا ما سبقکم بہا من احد من العالمین، دنیا کے اندر اتنا کبھی اور گندا کام کہ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنا تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، باز کیوں نہیں آتا اس کام سے؟ لیکن قوم لوط انکار کرتی رہی۔ لوط علیہ السلام نے کہا وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، ایک تو یہ فعل اتنا گندا، دوسرا تمہارا طریقہ یہ کہ علل اعلان کرتے ہو، چھپ کر کے بھی نہیں۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اپنی مجلسوں میں علل اعلان اس گناہ کا ارتکاب کرتے۔ اور 2 باتیں ہیں، ایک ہے گناہ کرنا، ایک ہے اعلانیہ گناہ کرنا۔ کل امتی معافن الا المجاہرین، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ساری امت معافی کے قابل ہے، لیکن علل اعلان گناہ کرنے والے وہ معافی کے قابل نہیں ہیں۔ فرمایا کہ تم علل اعلان گناہ کرتے ہو۔ لوط علیہ السلام نے سمجھایا، انہوں نے مسلسل انکار کیا، تب اللہ کے فرشتے آئے
یہ بھاگتے ہوئے وہاں بھی گئے، سورہ ہود میں تفصیل ہے، یہ بھاگتے ہوئے وہاں بھی گئے کہ ان لڑکوں کو بھی ہمارے حوالے کرو۔ لوط علیہ السلام منت کرتے ہیں، یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی الیس منکم رجل رشید، اللہ سے ڈرو، میری بیٹیوں سے نکاح کرو اور یہ امت کی بیٹیاں ان سے نکاح کرو، اور جناب اس فعل بد سے بچو، کیا تم میں کوئی بھی شریف آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے نہیں مانی اور لوط علیہ السلام سے کہنے لگے نہیں چھوڑ بیٹیوں کا تذکرہ، تو جانتا ہے ہم نے جو کرنا ہے ہم وہی کریں گے۔ لوط علیہ السلام پریشان ہوئے، رب کے فرشتوں نے کہا اللہ کے بندے پریشان کیوں ہوتے ہو، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، آپ اہل ایمان کو لے کر یہاں سے نکل جائیں، ان کے ساتھ ہم خود نمٹ لیں گے۔ اللہ نے پوری قوم کو برباد کیا، اور کس طرح برباد کیا قرآن بیان کرتا ہے سورہ ہود میں، اللہ فرماتے فجعلنا عالیہا سافلا، ہم نے بستی کو الٹ دیا، وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل مصومۃ عند ربک، منظور مصومۃ عند ربک، پھر اللہ نے ان پر پتھر برسائے اور اللہ نے پوری قوم کو یوں تباہ و برباد کیا۔ اللہ فرماتے لوط علیہ السلام کی اس قوم کا تذکرہ بھی سنی۔ آگے فرماتے اصحاب الایکہ، ایکا والے، ایکا کہتے ہیں درختوں کے جھنڈ کو، یا ایکا کہتے ہیں گھنے درخت کو۔ اصحاب الایکہ اس کا ذکر سورہ شعراء میں بھی آیا ہے، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اور اس کا ذکر وہاں پہ آیا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام ان کی طرف رسول بنا کر کے بھیجے گئے۔ شعیب علیہ السلام کے تذکرے میں دو قوموں کا ذکر آتا ہے، قوم مدین اور اصحاب الایکہ۔ مدین کی طرف رسول بن کر گئے اور ایکا کی طرف رسول بن کر گئے۔ اس لیے مفسرین بعض فرماتے ہیں کہ ایکا مدین کے ساتھ ہی باہر ایک جھنڈ تھا درختوں کا، وہاں پہ چونکہ اسی قوم کے کچھ باشندے وہاں رہتے تھے، اس لیے اس کو الگ ذکر بھی کیا گیا، اور دعوت ہوئی ہے جو حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت، اللہ کی عبادت اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، یہی دعوت اصحاب الایکہ کو بھی دی، یہی دعوت اصحاب المدین کو بھی دی۔ معلوم ہوا یہ ایک ہی قوم تھی، اس کے افراد بھی آگے پیچھے رہتے تھے، اس لیے نام دو آ گئے ہیں، یا قریب کوئی اور بستی تھی لیکن کام ان کی بھی وہی تھے جو مدین والوں میں تھے، ان کو ناپ تول کی کمی سے منع کیا گیا، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو ناپ تول میں کمی نہ کرو، یہ لوگوں کو چیزیں کم نہ کر کے دیا کرو، جو جس کا حق ہے وہ پورا پورا دیا کرو، یہ تم کیوں لوگوں کا مال لوٹتے ہو؟ انہوں نے کہا یا شعیب اصلاتوں کا تأمروں کا ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اے شعیب تو اپنا نماز روزہ کر، تو ہمیں اپنے کاروبار سے کیوں منع کرتا ہے؟ ہمارے باپ دادا بھی ان کی عبادت کرتے ہیں، ہم وہ کام بھی کریں گے۔ دوسرا، ہم تجارت کو ہم سمجھتے ہیں، تم نہیں سمجھتے ہو، اس لیے تم جاؤ اپنا کام کرو۔ جیسے بعض لوگوں کو کہا جائے کہ جناب یہ کام نہ کرو، فلاں نماز کے ٹائم دکانیں بند کر دو، اور جناب یہ او جی مولوی صاحب بازار دی گلاں تسی نہیں سمجھتے ہو۔ انہوں نے بالکل سیم یہی جواب دیا، شعیب تو اپنا نماز روزہ کر، تو ہمیں یہ کیوں کہتا ہے کہ جناب یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے؟ تو ہم بہتر جانتے ہیں کاروبار کو۔ شعیب علیہ السلام کی بات نہ مانی، پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ اللہ فرماتا ہے فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، ایک صائبان کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا، اور پھر پوری قوم تباہ ہوئی۔ زلزلے کا ذکر بھی ہے، صائبان کا بھی ذکر ہے، اور چیخ کا بھی ذکر ہے۔ اس طرح اللہ نے پوری قوم کو تباہ و برباد کیا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ پھر ان کے بازار خالی رہ گئے، ان کے کاروبار دھرے کے دھرے رہ گئے، اور پوری قوم کو اللہ نے تباہ و برباد کیا۔ اس لیے فرماتے ہیں اصحاب الایکہ سے عبرت پکڑو۔ وقوم تبع، اور قوم تبع، تبع کی قوم کہتے ہیں تبع لقب ہے سبا کے بادشاہوں کا، جیسے فرعون لقب ہے مصر کے بادشاہوں کا، اسی طرح جناب روم کے بادشاہوں کا قیصر، اور فارس کا کسرا، ایسے ہی تبع بھی لقب ہے سبا کے بادشاہوں کا، جس کا ذکر سورہ سبا کے اندر موجود ہے۔ فرمایا لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور فاعرضوا فارسلنا علیہم سیل العرم۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے انعامات دیے تھے، باغ دو اللہ نے عطا کیے، یعنی دو باغوں کے سلسلے لمبے لمبے، جن میں طرح طرح کے پھل تھے، طرح طرح کے میوے تھے، اور جناب خوب کھاتے پیتے، ڈیم بنایا ہوا تھا، ڈیم سے پانی آتا، باغوں کو لگاتے، اور بڑے گھنے باغ تھے، طرح طرح کے پھل ہوتے تھے، خوب کھاتے اور پیتے تھے۔ فرمایا بلدۃ طیبۃ ورب غفور، کھاؤ پیو، رب بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھو، اللہ معاف فرمائیں گے۔ لیکن فاعرضوا، انہوں نے انکار کیا، اللہ کی بغاوت کی اور اللہ کے انبیاء کی دعوت سے انکار کیا،
فارسلنا علیہم سیل العرم، وہ جو ڈیم تھا ان کا جس کی وجہ سے ان کے باغ اچھے تھے اور فصلیں خوب ہوتی تھیں، وہ ڈیم پھٹ گیا اور اس کا پانی آیا اور وہ سیلاب بن گیا اور باغ بھی اس میں برباد ہو گئے، گھر بھی ان کو اجڑ گئے، پوری بستی اللہ نے تباہ و برباد کر دی۔ تو اللہ فرماتے ہیں قوم تبا کا حال دیکھو، یہ 8 قوموں کا تذکرہ اللہ نے یہاں پر کیا۔ قوم نوح نمبر 1، نمبر 2 اصحاب الرس، نمبر 3 قوم سمود، نمبر 4 قوم عاد، نمبر 5 قوم فرعون، نمبر 6 قوم لوط، نمبر 7 ایکا والے، اور نمبر 8 قوم تبا۔ 8 قوموں کا تذکرہ کر کے اللہ فرماتے ہیں کل کذب الرسل، یہ کیوں تباہ ہوئی، ان کا کیا قصور تھا، یہ کیوں ذلیل ہو گئے؟ کل کذب الرسل، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تھا، ان سب نے کیا کیا تھا؟ رسولوں کو جھٹلایا۔ ہاں، کل کذب الرسل، ان سب نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تھا، اور رسول کی بات کو جھٹلایا جائے یہ اللہ برداشت نہیں کرتے، کیونکہ وہ اللہ کی بات ہے نا، رسول اپنی بات تو کرتے کوئی نہیں ہے، وہ تو اللہ کی بات لے کر آتے ہیں۔ رب کہتا ہے جو میرا پیغام لے کر آئے اگر کوئی اس کو نہ مانے اور جھٹلائے وہ گویا کہ مجھے جھٹلا رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کی۔ کیوں کہ رسول نے اپنی بات تو منوانی کوئی نہیں ہے، رسول نے تو وہی بات منوانی ہے نا جو اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ اس لیے جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور گویا کہ جس نے نبی کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو فرماتے ہیں کل کذب الرسل، یہ جتنے بھی لوگ تھے، یہ جتنی قوموں کا تذکرہ آپ نے سنا، سب نے رسولوں کو جھٹلایا۔ فحق وعید، بس میرا وعید، میرا وعدہ، میرا عذاب وہ ان پر ثابت ہو گیا اور ساری قومیں تباہ و برباد ہو گئیں۔ جو کہتے تھے آئے نا عذاب، آ گیا پھر عذاب، اور اللہ نے پوری قوموں کو تباہ کر دیا۔ اور اللہ کسی سے نہ ڈرتا ہے نہ انجام کا خطرہ ہے۔ سورۃ شمس میں فرماتے ہیں فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا، اللہ تعالیٰ نے عذاب کے کوڑے برسائے، قوموں کو برباد کر دیا، اور وہ انجام سے ڈرتا نہیں ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ دوسروں پہ حملہ کرتے ہیں، 100 بار سوچتے ہیں پتہ نہیں نتیجہ کیا نکلے گا، کہیں کوئی ایسا نہ ہو جناب میرے اوپر کوئی نہ آ جائے، کوئی ہماری فوج کو مارا نہ جائے۔ رب کہتا ہے میں نہیں سوچتا ہوں کہ میرا کوئی بگاڑ لے گا، ولا یخاف عقباہا، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ سب پہ میرا عذاب ثابت ہوا، بستیوں کی بستیاں اجاڑ کے رکھتی جنہوں نے میرے انبیاء کو جھٹلایا تھا۔ اب میرے نبی، آخری بات، جو سارے واقعات سنا کے اللہ سمجھانا کیا چاہتے ہیں وہی بات جو کل کے درس میں گزری۔ کل کے درس میں اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل دے کر بتایا کہ قیامت کے بعد تمہیں دوبارہ یہ موت کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ جو میرے نبی تمہیں کہتے ہیں نا کہ ایک جہان آگے بھی ہے، وہ سچ کہتے ہیں، اور یہاں بھی اللہ یہی بات سمجھانا چاہتے ہیں۔ اور میں افعینا بالخلق الاول، کیا ہم تھک گئے ہیں پہلی تخلیق کے ساتھ؟ تم نے یہ سمجھا ایک دفعہ تمہیں پیدا کیا پھر نعوذ باللہ ہم تھک گئے تو دوبارہ نہیں بنا سکتے؟ نہیں، جو میرے پیغمبر تمہیں بتا رہے ہیں یہ بات سچ ہے، تم سب نے دوبارہ اٹھنا ہے اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، یہ بات سمجھانا ہے۔ فرمایا افعینا بالخلق الاول، کیا ہم تھک گئے ہیں پہلی تخلیق کے ساتھ؟ بل کا معنی بلکہ، یعنی یہ بات نہیں ہے ہم تو کوئی نہیں تھکے، تمہیں شک پڑا ہوا ہے۔ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ وہ شک میں پڑ گئے ہیں نئی تخلیق سے۔ شک میں نہ پڑو، اللہ کی قدرتوں کو دیکھو، اللہ نے کیسے قوموں کو برباد کیا، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو۔ سب نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کلام پہ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ کامل یقین نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ کذبت قبلہم، جھٹلایا ان سے پہلے، قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود، نوح علیہ السلام کی قوم نے اور کنویں والوں نے اور سمود نے، وعاد و فرعون، اور قوم عاد اور فرعون نے، واخوان لوط، اور لوط کے بھائیوں نے، واصحاب الایکا، اور ایکا والوں نے، وقوم تبا، اور تبا کی قوم نے، کل کذب الرسل فحق وعید، سب نے رسولوں کو جھٹلایا بس میرا عذاب ثابت ہو گیا۔ افعینا بالخلق الاول، کیا پس ہم تھک گئے ہیں پہلی تخلیق کے ساتھ؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ وہ شبہ میں ہیں نئی تخلیق سے۔